اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا الہ اور اکیلا الہ یعنی معبود لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے جو رحمان ہے اور رحیم ہے۔ الہ کا معنی صرف معبود نہیں ہے، عبادت کے لائق نہیں، بلکہ علماء کرام نے اس کے کئی معنی لکھے ہیں۔ الہ کا معنی معبود یہ مشہور ہے، ہر بندہ جانتا ہے، جب بھی لا الہ الا اللہ پڑھے گا تو اس کا معنی یہی کرے گا کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ کے۔ لیکن الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، الہ کا معنی حاجت روا بھی ہے، الہ کا معنی داتا اور دستگیر بھی ہے، الہ کا معنی حاضر و ناظر بھی ہے، الہ کا معنی اولاد دینے والا بھی ہے، الہ کا معنی نفع اور نقصان کا مالک بھی ہے، الہ کا معنی موت اور حیات کا مالک بھی ہے۔ اس لیے اس کا معنی یوں بنے گا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ وہ اس کا بڑے خوبصورت انداز میں ترجمہ کیا کرتے تھے کہ وہ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی مشکل کشا، نہیں ہے کوئی حاجت روا، نہیں ہے کوئی مختار کل، نہیں ہے کوئی ہر جگہ موجود، نہیں ہے کوئی بگڑی بنانے والا، نہیں ہے کوئی حاجت روا اور مشکل کشا، نہیں ہے کوئی نفع نقصان کا مالک، نہیں ہے کوئی موت اور حیات کا مالک، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا، نہیں ہے کوئی بیماری اور صحت دینے والا، الا اللہ، مگر اللہ تعالیٰ ہی، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے جب بھی ہم لا الہ الا اللہ پڑھیں گے اس کا مطلب ہوگا کہ ساری کائنات کا مالک، ہر قسم کے نفع نقصان کا مالک، ہر قسم کی بگڑی بنانے والا، زندگیوں کو سنوارنے والا، اولاد کی نعمت دینے والا، کسی کو نہ چاہے تو نہ دینے والا، یہ اس کے قبضہ قدرت میں ہے اور کسی کے نہیں۔ اور اس کی دلیل بھی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں گئے تھے وہاں کوئی عبادت نہیں کر رہے تھے، علماء نے لکھا ہے کہ 3 اندھیرے تھے، ان 3 اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے جو دعا مانگی ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہ نہیں ہے کوئی مشکل کشا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام مشکل میں تھے، مچھلی کے پیٹ میں مشکل میں تھے، اس وقت مشکل کشائی کی حاجت تھی، اور اللہ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا لا الہ الا انت، نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوائے تیرے۔ اللہ تعالیٰ کو کی طرف مخاطب کر کے فرمایا کہ اللہ کوئی نہیں اس وقت میری اس مشکل کو دور کرنے والا سوائے تیرے۔ اس لیے مشکل الہ کا معنی مشکل کشا بھی ہے، اور جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو اس کے لیے بھی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی حاجت روا۔ اگر اولاد کی ضرورت ہے اللہ سے مانگنی ہے تو یہ بھی کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا۔ یہ ایسا کلمہ ہے جس کے اندر جامعیت ہے، اللہ تعالیٰ کی پوری کی پوری توحید، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عالی شان ہونا اس کلمے کے اندر موجود ہے اگر انسان اس کو سمجھ لے۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کا معنی ہوا کہ نہیں ہے کوئی مشکل کشا سوائے اللہ کے، نہیں کوئی حاجت روا سوائے اللہ کے،
نہیں کوئی ہر جگہ موجود سوائے اللہ کے، نہیں کوئی حاضر و ناظر سوائے اللہ کے، نہیں کوئی بگڑی بنانے والا سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی اولاد دینے والا سوائے اللہ کے۔ آج کچے عقیدے والے لوگ اگر اولاد نہ ہو طویل عرصہ گزر جائے تو پھر وہ بھاگتے ہیں کہ کسی پیر کے پاس جائیں، کسی فقیر کے پاس جائیں، اس سے تعویذ لے کر آئیں کہ اولاد ہو جائے۔ تو ایسے ہزاروں پیر اور ولی بھی گزرے ہیں جن کی اپنی اولاد نہیں تھی، جن کی اپنی اولاد نہیں، وہ دوسروں کو اولاد کے خزانے دے سکتے ہیں، وہ بھی اللہ سے مانگتے تھے۔ اور ہمیں بھی کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ سے۔ کہ اولاد نہیں ہوتی اللہ سے مانگے، اور اس کے لیے نمونہ ہے زکریا علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، یہ ایسے پیغمبر ہیں جن کو بڑی طویل عرصے کے بعد، حتیٰ کہ حضرت زکریا علیہ السلام کو اس وقت حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ پاک نے عطا فرمایا جب عمر 96 سال ہو چکی تھی، خود بوڑھے ہو چکے تھے، بیوی بانجھ ہو چکی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے در پر نہیں گئے۔ حالانکہ ان سے پہلے آدم علیہ السلام گزر چکے تھے، اس سے بھی تو مانگ سکتے تھے کہ اے آدم علیہ السلام مجھے اولاد دیجیے۔ اس سے پہلے اور بھی کئی انبیاء گزر چکے تھے، ان سے مانگ سکتے تھے، نہیں، بلکہ انہوں نے مجھے اور آپ کو یہ تعلیم دی ہے، پیغمبروں نے، سب نبیوں نے، کہ جب بھی مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہیں مانگنا۔ جب بھی سوال کرنا ہے اللہ کی بارگاہ میں کرنا ہے اور کسی کے سامنے سوال نہیں کرنا۔ جب بھی ہاتھ پھیلانے ہیں، یہ ہاتھ اللہ نے اپنے سامنے پھیلانے کے لیے دیے ہیں، در در پر پھیلانے کے لیے نہیں دیے۔ کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے کبھی کسی کے سامنے اور دنیا والوں کے سامنے ہم سوال کریں گے، وہ کیا کریں گے؟ زیادہ ہمدردی ہوگی، ایک بار ہمارا سوال پر کچھ دے دیں گے، دوسری بار تنگ ہو کر دیں گے، تیسری بار وہ یہ کہہ دیں گے کہ میرا دروازہ ہی تمہیں ملا ہے اور کسی کے پاس چلا جا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ وہ نہ مانگنے والوں سے ناراض ہو جاتے ہیں، مانگنے والے سے خوش ہوتے ہیں۔ جو مانگتے ہیں اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ یہ دل کے اندر یقین رکھتا ہے کہ میرے سوال کو پورا کرنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کے علاوہ کوئی ذات نہیں۔ اس لیے اللہ رب العالمین اس بارے میں بہت غیرت رکھتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگا جائے، اللہ فرماتے ہیں پھر جن سے تم نے مانگا ہے نا اب انہی سے مانگتا رہے، میرے در پر تو آ بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ تم نے میرے علاوہ مانگنے کا دروازہ خود کھول دیا ہے، اب اسی دروازے پر جاتا رہے، اور جب تک تجھے وہ چاہے گا دے گا، نہیں چاہے گا تو خالی ہاتھ واپس لوٹا دے گا۔ لیکن اگر تو میرے در پہ پڑا رہتا، مجھ سے مانگتا ہر حال میں، میرے سامنے ہر حال میں سوال کرتا، تو جب بھی کرتا میں تیرے سوال کا انتظار کرتا ہوں کہ میرا بندہ کب مجھ سے مانگتا ہے کہ میں اس کی مانگنے کے مطابق بلکہ اپنی شان کے مطابق اس کو عطا کر دوں۔ ہم تو اپنی ضرورت کے مطابق مانگتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان کا، کیونکہ ایمان بڑا کمزور ہے، عقیدہ بڑا کمزور ہے، کہ اگر ایک سوال اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے کسی بارے میں تو وہ اس کا پورا نہیں ہوتا تو وہ پریشان ہو جاتا کہ میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ حالانکہ کوئی بھی ایسی مسلمان کی دعا نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہ ہوتی ہو، لیکن انسان مانگتا ہے اپنی مرضی کے مطابق اور اپنی ضرورت کے مطابق، اور اللہ جان رہا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر اس کی ضرورت کو پورا کر دیا گیا تو شاید یہ ایمان سے پھسل جائے، عقیدہ توحید سے دور بھاگ جائے، اس لیے اس وقت ان کی دعا کو آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اس کے متبادل اس کو کچھ اور چیز عطا کر دیتے ہیں جو اس کے لیے نفع مند ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے خیر ہی خیر سوچتے ہیں، نفع ہی نفع سوچتے ہیں۔ یہ تو ہم ہیں نا کہ اللہ کا در چھوڑ کر ہم غیر اللہ کے در پر سجدے بھی کر رہے ہیں، ہاتھ بھی پھیلا رہے ہیں اور ان کے سامنے اپنی پیشانی کو رگڑ بھی رہے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے در پر سوال کرتے ہوئے ہمیں شرم محسوس ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ میرے مجھ سے مانگو، سوال کرو، میں تمہارے قریب ہوں، میں تمہارے سوال کو پورا کرتا ہوں، تمہاری دعاؤں کو سننے والا ہوں۔ اور صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالی ہم سے کتنا قریب ہے۔ اگر اتنا قریب ہے کہ اونچی آواز سے بلائیں تو اللہ سن لے گا، ایسا پکاریں گے تو نہیں سنے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے، میرے محبوب فرما دیجئے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں تو تمہاری رگ حیات سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ تم ایسا پکارو گے پھر بھی سنوں گا، اونچی آواز سے پکارو گے پھر بھی سنوں گا، اس لیے کہ میں اس چیز کا محتاج نہیں ہوں کہ سامنے کوئی میرے، تم کہو کہ اللہ ہمارے سامنے ہوگا تو سنے گا، نظر نہیں آ رہا تو نہیں سنے گا۔ نہیں، میں نظر نہیں آتا لیکن ہر جگہ موجود ہوں، جب بھی، جس وقت بھی، جس چیز کی تمہیں ضرورت پڑے گی میں عطا کروں گا۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا عطا کرنے والے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے لوگ مسلمان اکٹھے ہو جائیں اور اپنی اپنی زبان میں، کوئی انگلش بولنے والا ہے، کوئی پشتو بولنے والا ہے، کوئی فارسی بولنے والا ہے، کوئی پنجابی، کوئی اردو، کوئی سندھی، مختلف زبانیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس زبان میں بھی کوئی مجھ سے مانگے گا میں سب کی دعاؤں کو سنتا بھی ہوں، سمجھتا بھی ہوں، اور ان کے سوالوں کے مطابق ان کو جواب بھی دیتا ہوں اور ان کی دعاؤں کو قبول کر کے پورا بھی کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اتنے، ان کی سمات لامحدود، ان کی بصارت لامحدود، اللہ تعالیٰ کی قدرت لامحدود، ہماری قدرت، ہماری سمات، ہماری گویائی ایک حد تک ہے کہ تھوڑی دور تک کوئی سنے گا، تھوڑی دور تک ہم دیکھ سکیں گے، سن سکیں گے، ہمارا جو ہے نا زبان، اتنی زیادہ آواز ہماری دور تک نہیں جائے گی، لیکن اللہ رب العالمین ایسی ذات ہے کہ اس کی سمات ایسی ہے اللہ رب العالمین کی کہ انسان جتنا بھی ایسا، بلکہ ایسا تو دور کی بات ہے، صرف دل کے اندر خیال کرتا ہے نا کہ میں یہ سوال اللہ سے کر دوں، اللہ سے مانگ لوں، ابھی مانگا نہیں، ابھی زبان نہیں ہلائی، دل کے اندر خیال پیدا ہوا ہے، اللہ پاک اس کو بھی سن رہے ہیں کہ میرے بندے کے دل کے اندر کیا خیال پیدا ہوا ہے، کیا چیز مجھ سے مانگنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی بصارت بھی اتنی تیز ہے کہ ایک کالے رنگ کا پتھر ہو، کالے رنگ کا کیڑا ہو اس کے اندر، اور وہ کئی تہوں کے اندر ہو، حتیٰ کہ چونٹی ہے، چونٹی یہ کالی ہوتی ہے، یہ جب زمین پر چلتی ہے ہمیں اس کی چلنے سے، جو پاؤں کے چلنے کی وجہ سے لکیریں پیدا ہوتی ہیں، ہمیں نظر نہیں آتی، ہمیں تو چونٹی بھی نظر نہیں آتی نا، ہماری نگاہیں اوپر اٹھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین اس چونٹی کے چلنے کو اور اس کی لکیر کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ اللہ پاک اتنی بڑی ذات ہے، ہم تو اس کا خیال نہیں کرتے نا۔ ایسے اللہ والے ہزاروں گزرے ہیں کہ جو زمین پر نگاہیں ٹکا کے چلتے تھے کہ یہ بھی اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو بھی بنایا ہے اللہ کو بڑی پیاری ہے، اس لیے وہ زمین پر نگاہیں ٹکا کے چلتے تھے کہ کوئی چونٹی ہمارے پاؤں کے نیچے آ کے مر نہ جائے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے ہمیں عذاب نہ دے دے۔ ہم نے کبھی سوچا ہے؟ ہم تو چل رہے ہوتے ہیں ایسے ہی جیسے شتر بے مہار چلتا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں ہے کوئی چیز، انسانوں کو ہم کچل دیتے ہیں اپنے پاؤں کے نیچے، کیونکہ تو بہت بریک چیز ہے نا، بریک مخلوق ہے، ہمیں تو ان مخلوق جو اللہ کو سب سے پیاری مخلوق ہے، ہم ان کا حیا بھی نہیں کرتے، ان کو بھی کچل دیتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ بڑی ذات ہے، اس کا تعارف حاصل کرنا، اس کو پہچاننا، یہ بہت ضروری ہے مسلمان کے لیے۔ اور یہ چونٹی ہیں، یہ اللہ کی جتنی مخلوق بھی ہے، یہ مخلوق اللہ نے انسان کی تابع داری کے لیے بنائی ہے، کوئی بھی مخلوق ہے، شیر ہے، حالانکہ اس سے سارے ڈر رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بھی انسان کی تابع داری کے لیے پیدا کیا گیا ہے، یہ چونٹی بھی،
آپ نے یہ سنا نہیں واقعہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب آ رہا تھا تو چیونٹیاں باہر تھی، اپنی بلوں سے باہر تھی، تو ایک بڑی چیونٹی جو ان کی سردار تھی اس نے پکار کے کہا کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، اپنی بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں بے خبری کے اندر تمہیں کچل نہ دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے شعور دیا ہے ساری مخلوق کو، لیکن دیا انسانوں کے لیے ہے کہ انسان کی خدمت کریں، انسان کی تابعداری کریں، لیکن انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے کہ میرے علاوہ کسی کی تابعداری میری ہو یا میرے محبوب کی ہو، ہماری تابعداری کر کے زندگی گزارے گی تو ساری کی ساری مخلوقات اس انسان کی اطاعت کریں گی۔ تو یہ کلمے کا معنی اور مفہوم آپ کو میں نے سمجھایا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم کیا ہے۔ اب دیکھو نا، یہ کلمے کے 5 فرائض ہیں، کبھی ہم نے یہ سوچا بھی نہیں ہے، اس کی طرف ہمارا خیال بھی نہیں کیا، بس ہم نے پڑھ لیا ہے کلمہ تو مسلمان ہو گئے ہیں، آگے ہم نے خیال نہیں کیا کہ یہ کلمہ ہمیں تقاضا کیا کرتا ہے۔ اب کلمے کے 5 فرائض ہیں، زندگی میں ایک بار کلمہ پڑھ لینا، اس وقت انسان مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے، اب وہ مسلمان کہلائے گا جس نے کلمہ پڑھ لیا صدقے دل سے۔ اب دوسرا حق کیا ہے کہ کلمے کو صحیح پڑھنا، کہ کلمے کے مخارج، کلمے کے تلفظ کو ٹھیک کرنا اور اس کے مطابق کلمے کو پڑھنا۔ اب کلمہ جو پہلی لا ہے نا، لام، پہلی لام، اس کے اوپر مد بھی لگا ہوا ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچنا بھی ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ صحیح ادا ہوا، اور محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ کا تلفظ ٹھیک ہوا۔ ہم پڑھ دیتے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اب ہا 2 قسم کی ہیں، ایک ہے ہا حلق والی اور ایک ہے ہا۔ ہا اور ہا کے اندر اگر تبدیلی آ جائے تو معنی بگڑ جاتا ہے۔ اب محمد جو ہے نا، یہ ہا والی، حلق والی ہا کے ساتھ ہے، اس کے تلفظ کو ٹھیک کرنا چاہیے ہمیں۔ یہ دوسرا فرض ہے کلمے کا، کلمہ پڑھنے کے بعد دوسرا فرض ہے کہ کلمے کی تصحیح کی جائے، کلمے کو صحیح طریقے سے سیکھا جائے، اس کو پڑھنے کا جو صحیح اسلامی اصول ہے اور جو قراء حضرات نے اس کو تجویز کیا ہے اس کے مطابق سیکھا جائے کلمے کو کہ ہم کس طرح ادا کریں۔ اور پھر تیسرا فرض کیا ہے کلمے کا کہ کلمے کے معنی اور مفہوم کو سمجھا جائے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کلمے کا معنی اور مفہوم سمجھایا ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کلمہ ہمیں کس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے۔ کلمہ ہمیں حرام باتوں سے روک دیتا ہے اور حلال باتوں کا حکم کرتا ہے، کلمہ ہمیں زنا سے روکتا ہے، نکاح کا حکم کرتا ہے، کلمہ چوری سے روکتا ہے، کلمہ ڈکیتی سے روکتا ہے، کلمہ چغل خوری سے روکتا ہے، کلمہ غیبت سے روکتا ہے، کلمہ ہمیں بے حیائی کے کاموں سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے، اور کلمہ ہمیں بھلائیوں کا حکم کرتا ہے، ان کو اپنایا جائے۔ اور کلمے کا جو چوتھا فرض ہے وہ ہے کہ کلمے کے مطابق زندگی گزارنا، کلمے کے مطابق زندگی گزارنا۔ جب کلمے کو ہم سیکھیں گے تو اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، سیکھیں گے نہیں تو اس کے مطابق کیسے زندگی گزرے گی۔ اب کلمے کے مطابق زندگی گزارنا کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کو پہچانیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پہچانیں کہ اللہ کا جو فلاں حکم ہمارے اوپر لاگو ہوا، مثال کے طور پر نماز ہے، نماز کا حکم اللہ نے دیا ہے، اب ہم اگلا خیال یہ کریں کہ نماز اللہ کے محبوب نے کس طرح پڑھ کے ہمیں دکھائی ہے، اس طرح ہم پڑھیں، سیکھ کر پڑھیں۔ اور اسی طرح تجارت اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،